تقریباً 35 روز میرے خیال میں ہونے والے ہیں اسرائیلی مظالم جاری ہیں غزہ کے اوپر. ہر ایک میرے خیال میں کوئی پتھر دل انسان بھی کیوں نہ ہو وہ بھی غم زدہ ہے، وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ یہ آخر کب یہ ظلم یہ جنگ رکے گی. مگر ایسا کوئی نشان واضح علامات بھی نظر نہیں آ. تو اس میں کئی سوال، کئی الجھن دل میں دماغ میں، کئی جو سادہ لوگ ہیں وہ بہت کچھ سوچتے ہیں کہ آخر ایک پتھر دل انسان اس پہ خون کے آنسو رو رہا ہے مگر بے بس ہے. اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تو کچھ رحم کر. اللہ کیوں رحم نہیں کر رہا؟ جبکہ دنیاوی جو ماں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 70 گنا زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. غزہ میں جو کچھ جاری ہے، ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کئی ماں رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، چیخ رہی ہیں، اور اسی طرح کئی بہنیں بیان کر رہی ہیں. مگر کیا اللہ نہیں سن رہا؟ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہا ہے. تو میرا اور آپ سے نہیں برداشت ہو رہا تو پھر اللہ کیوں برداشت کر رہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی ایسے اور بھی سوالات ہیں. تو دیکھیے واضح سوال جو یہ سوال ہیں جواب بھی ذرا سن لیجئے. اور جو سوال تو آپ سوچ رہے ہوں گے، جو جواب میں آپ سے پیش کرنے والوں شاید اس طریقے سے کوئی آپ کو مطمئن نہ کر پائے، اور کئی سوال ہیں اس طرح اور بھی. تو بہر کیف یہ بالخصوص کیونکہ ان میں سے زیادہ اہم ہے تو میں پہلے اس پہ آتا ہوں. دیکھیں، ایک تو یہ بھی ذہن یار آپ چھوڑ دیا کریں، جب بھی میں ویڈیو ریکارڈ کرتا ہوں دل میں نے 2 چیزیں سوچنے ہوتے ہیں. جب موضوع ہو تو بات مختصر کروں، اور ایک تو بات سمجھاؤں بھی صحیح. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار مختصر کریں، ویڈیو مختصر کریں اور زیادہ باتیں نہ کریں، یہ کریں. تو بھائی میں نے بہت کوشش کی، مجھ سے ایسے نہیں ہو، پتہ نہیں کیوں کہ بات مختصر نہیں کر سکتا. سیدھی سی بات. جو لوگ جلدی وہ کر رہے ہیں، انہیں جلدی ہے، کوئی کام کرنا ہے تو کوئی اور ویڈیو دیکھ لیجیے یا چھوڑ دیجیے، کام کو لگ جائیں. مختصر الفاظ میں سرچ کرتا ہوں، بہت کوشش کرتا ہوں، مگر ایسا نہیں ہو پاتا. تو مجبوری ہے. اگر جو لوگ مجھے جانتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، جو مطمئن ہے تو دیکھ لیجیے، نہیں تو پھر نو پرابلم. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہاں بات کر رہا ہوں کہ اللہ کیوں ترس نہیں کھا رہا، اللہ کیوں رحم نہیں کر رہا ان کے اوپر، اور ظہور مہدی کیوں نہیں ہو رہا، امام مہدی کیوں نہیں آ رہا. اگر یہ ظلم ہے تو مہدی کو آ جانے چاہیے تھا، لیکن امام مہدی علیہ السلام نہیں آ رہے. اور یہ سب اتنا جو کچھ ہو رہا ہے، یہودی صہیونی جو ظلم کر رہے ہیں، ہم ترس نہیں کھا رہے، ہم کچھ نہیں کر رہے، تو اللہ تو ترس کھاتا، کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ سوال ہے. پوائنٹ پہ آتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مسلمانوں کے اوپر احکام لاگو کیے ہیں، فرض کیے. تو ظاہر ہے جب احکام مختلف ہیں تو ان کا جزا اور سزا، انعام، یہ بھی تو مختلف ہونی چاہیے، اور ہے بھی ایسے. افعال شریعہ میں بھی ایسے ہے، اور دنیاوی اصول میں بھی یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے. آپ واقف ہیں، احکام مختلف ہیں تو سزا اور انعام بھی مختلف ہے، جزا بھی مختلف ہے. تو اس بات کو تھوڑا میں وضاحت سے مزید آگے بیان کروں تو یوں سمجھیے، آسان کر کے. ایک بندہ ہے، وہ صلاۃ و صوم کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج، زکوٰۃ، بہت اچھے طریقے سے سب کچھ کر رہا ہے، مگر سوتے وقت آیت الکرسی نہیں پڑھ رہا. تو یہ خواب میں ضرور نہیں کہ روزانہ ڈراؤنے خواب دیکھنے کا اس کے اندر چانس ہے. کیوں؟ یہ آیت الکرسی نہیں پڑھ رہا. زکوٰۃ اپنی جگہ، فضائل اپنی جگہ، ہر کام اپنی جگہ، لیکن آیت الکرسی نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آیت الکرسی کا کام یہی ہے کہ رات کو ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، برے سپنے نہیں دیکھیں گے، اور سکون سے آرام سے سوئیں گے. تو آیت الکرسی پڑھ لیجیے. تو وہ چیز، ان کے مناقب، فضائل اپنی جگہ، مگر جو آیت الکرسی کا کام ہے وہ کوئی اس کا یعنی وہ کوئی آپ بیلنس اس سے نہیں کر سکتے. سیم اسی طرح آپ زکوٰۃ کرتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، وظائف اور سورہ ملک پڑھتے ہیں، یاسین پڑھتے ہیں، سورہ کہف، فتنوں سے بچنے کے لیے سب کچھ کرتے رہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے. تو اس میں بہت کچھ ہوگا، آپ سارے چیزوں سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، مگر سکون نہیں پائیں گے زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں جو سکون ہے وہ نماز میں ہے. تو اگر نماز نہیں پڑھ رہے، دیکھیں آخرت میں تو جو سزائیں ہیں وہ تو ہیں، اٹل ہیں،
وہ تو آپ جو کچھ ہے وہ تو وہ نہیں ہے، میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں سکون آپ نہیں پائیں گے دنیا میں، زندگی میں۔ تو اسی طرح آپ روزہ نہیں رکھتے، آپ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، سوتے وقت وظائف بھی پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، مگر آپ روزے نہیں رکھتے۔ کہیں میں بیمار نہ ہو جاؤں اور گرمیوں میں روزہ رکھوں گا تو پیاس لگ جائے اور اس شدت سے کچھ ہو نہ جائے، تو اس وجہ سے دیکھیں آپ پھر صحت کی ضمانت نہیں دے سکتے، آپ بیمار رہیں گے، کوئی نہ کوئی بیماری آپ پہ غلبہ ضرور حاصل کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ روزے نہیں رکھتے۔ صحت کے لیے روزہ ہے، تو اس کے کئی بھی اور بھی مسائل ہیں، بہرکیف یہی چیز ہے کہ اللہ نے جہاد امت مسلمہ کے اوپر فرض کیا ہے، کتب علیکم الصیام ہے جیسے، اور اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہے جیسے، سیم ٹو سیم اسی طرح اللہ نے حکم دیا ہے کتب علیکم القتال بھی ہے، کہ قتال بھی آپ کے اوپر فرض ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اہل عجم بہت کچھ کر رہے ہیں، اور اہل عرب زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، خیرات بھی دیتے ہیں، بہت تعاون کرتے ہیں، اچھے لوگ ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، مگر یہ لوگ جہاد سے آ رہی ہیں۔ تو آخرت میں بھی جگہ ہے، جنت بھی ہے، بہت کچھ ہے، پر جہاد نہ کرنے کی جو سزا ہے وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ایک ظالم دشمن کو مسلط کر دیتا ہے۔ صاف الفاظوں میں کہہ دوں تو کفار کو مسلط کر دیتا ہے۔ اس کی سزا یہی ہے دنیا میں۔ ویسے تو فرض ہے، اس فرض کو ترک کرنے کی سزا دنیا میں یہ ہے کہ پھر کافر اس کے اوپر غلبہ کرے گا۔ ابھی جو افعال شرعیہ ہیں، جو احکام شرعیہ ہیں، جیسے میرے اوپر یہ لاگو ہوتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی ایسے ہی یہ احکام لاگو ہیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی ایسے ہی تھے۔ کوئی جاہل ترین انسان ہو اس کے اوپر بھی یہ تمام فضائل، یہ فرائض جو احکام ہیں اس کے اوپر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں۔ جو قبر میں 3 سوال مجھ سے ہوں گے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی ہوں گے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی ہوں گے، دوسرے خلفاء راشدین، ائمہ اربعہ، مجتہدین، محدثین، مفسرین، جتنے بھی بزرگ اولیاء صفحاء جو بھی آئے ہیں صلحاء، تو ان میں سے جو سوال مجھ سے ہوں گے، بڑے سے بھی وہی ہوں گے، چھوٹے سے بھی، عالم سے بھی، جاہل سے بھی، یہ 3 سوال تو سیم ٹو سیم ایسے ہی ہوں گے۔ تو شریعت ایک جیسے ہر ایک بندے کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے۔ جہاد میں جیسے جنگ احد میں ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام سے ایک غلطی ہوئی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پہ آپ نے رکنا ہے، اس جگہ سے نہیں ہٹنا، تو غلطی کی ہے تو سزا بھی دیکھیے۔ اب آخرت میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کہہ رہا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان سے راضی ہیں، وہ ان سے راضی ہیں۔ تو مگر دنیا میں چاہے یہ غلطی کوئی نبی کرے یا اس کی پارٹی کرے، جماعت کرے، تو ظاہر ہے اس کی سزا دنیا میں تو جو کچھ ہے وہ ہے۔ جنگ احد میں کیسے پاسا پلٹا ہے تو میرے اور آپ کے سامنے مثال موجود ہے کہ صحابہ ہیں ایک طرف اور شہید ہوئے، شہادتیں ہوئی۔ اب ظاہر ہے شہادت وہ تیر یوں تو نہیں کہ کافر نے تیر مارا ہے کہ وہ آگے اللہ نے کہا چلو یہاں پہ تھوڑا پہلے انجیکشن لگا دیتے ہیں سکون سے آرام سے، نہیں، وہ بھی ان کے اوپر ظاہر ہے جو جنگ ہے، پھر تیر بھی پتہ نہیں کہاں کہاں پہ لگے ہوں گے، درد بھی، اور یہ سب کچھ شدت جو جنگ کی ہے انہوں نے برداشت کی ہوگی۔ تو صحابہ کرام کی بات تو عرب کہاں سے آ گئے؟ اگر جہاد ترک کر دیتے ہیں تو اس کی سزا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کفار کو مسلط کر دے۔ اب رہی بات یہ کہ اہل عرب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشن کی پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ عرب کی تباہی بہت قریب ہے۔ وہ یہی تباہی ہے، کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ لوگ جہاد سے، عیش و عشرت میں یہ سب کچھ غافل ہو جائیں گے تو یہ بھگتنا پڑے گا کہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ اب ظاہر ہے اگر مہدی آ جائیں تو پھر ان کو سزا کیا؟ اس لیے عرب تو ختم ہونا ہے، ان کے اوپر کفار نے غلبہ حاصل کرنا ہے، تو پھر بعد میں مہدی آئیں گے، یقین ہے، ایمان ہے، یہ سب کچھ ایسے ہوگا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو فرمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کوئی شک، کوئی چیز کفر ہے، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے فرمایا وہی ہوگا۔ تو عرب کی جو تباہی ہے وہ بالکل قریب ہے اسرائیل کی وجہ سے، ان کے اوپر اللہ کفار کو مسلط کر دیتے ہیں۔ تو پہلے بھی میں نے ویڈیو میں یہ بات کی ہے، اس ویڈیو میں آخر میں یہ بھی میں یہاں پہ بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بعض لوگ اس ویڈیو کو، وہ ویڈیوز میرے خیال میں انہوں نے نہیں دیکھی، تو یہ ویڈیوز جو ہیں اس پہ جو نیو لوگ ہیں اس ویڈیو پہ
تو وہ بھی سن لیں. اگر میں کہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ترکی آ جائے، ایران آ جائے، چھوڑیں اس چیز کو. اگر مہدی بھی ظاہر ہو جائے، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جائیں، علیہ السلام بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے لیے علیہ السلام بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. بعض لوگ اس چیز کا بھی شکار رہتے ہیں، یار امام مہدی کو امام رضی اللہ کہیں، علیہ السلام کہیں، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ اہل بیت کے لیے رضی اللہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، علیہ السلام بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو امام مہدی علیہ السلام بھی اگر آ جائیں تو عربوں کی تباہی ان کے اوپر ضرور آئے گی. اس تباہی سے امام مہدی بھی نہیں بچا سکیں گے. تو آپ سوال ضرور کہیں گے کہ غلط بات کر رہے ہیں. تو جو جان چکے ہیں پچھلے ویڈیو کو آپ دیکھ لیجئے، نہیں تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس چیز پہ مزید جو اسرائیل اور فلسطین میں جو کچھ جاری ہے اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس میں قیامت کے بارے میں، ظہور مہدی کے بارے میں، کیسے، اور فتنوں کے بارے میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ فتنوں سے جس طرح میں آگاہ کرتا رہتا ہوں لوگوں کو، شاید اور کوئی ویڈیو آپ نہ دیکھ پائیں. تو اس لیے یہ چینل سبسکرائب کر لیں. اپنے لیے، میرے لیے تو ظاہر ہے اس میں کوئی میں بزنس نہیں کر رہا، چینل مونیٹائز ہی نہیں ہے، تو نو پرابلم. اگر دل کرے تو، وقت ہے، فرصت ہے، تو سبسکرائب کر لیجیے. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.